بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر و تحلیل سے دشمنوں کے بالا خانوں کا گرنا۔ الشام بن حاص اموی نے فرمایا کہ میں اور ایک صاحب اور ہرقل شاہ روم کی طرف بھیجے گئے، ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں یہاں تک کہ دمشق کے مقام کوتا تک جا پہنچے۔ تو جبلہ بن ایم غسانی کے پاس ہم ٹھہرے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر تھا۔ اس نے ہمارے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ہم اس سے کلام کریں۔ ہم نے کہا خدا کی قسم ہم قاصد سے بات نہ کریں گے۔ قاصد اس کی طرف واپس گیا اور اس کو اس بات کی خبر دی۔ جب جبلہ نے کہا ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دو، چنانچہ ہم گئے اور میں نے اس سے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ تو الشام بن حاص نے اسے اسلام کی دعوت دی اور جبلہ پر کالے کپڑے تھے۔ شام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا میں انہیں پہنا ہے اور قسم کھائی ہے کہ میں اس کو نہ اتاروں گا یہاں تک کہ تم لوگوں کو ملک شام سے نہ نکال دوں۔ ہم نے کہا تیری یہ مجلس، خدا کی قسم تجھ سے ہم اسے لے لیں گے اور انشاءاللہ تیرے بڑے بادشاہ کا ملک بھی لے لیں گے۔ اس بات کی ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ جبلہ نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو دنوں کو روزہ رکھتی ہے اور راتوں میں عبادت کرتی ہے، تو بتاؤ کہ تمہارا روزہ کس طرح ہے؟ ہم نے اسے بتایا تو سن کر اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس نے کہا تم چلو اور ہمارے ساتھ ایک قاصد شاہ روم کی طرف بھیجا۔ جب ہم چلے اور اس کے شہر کے قریب آئے تو اس قاصد نے جو ہمارے ساتھ تھا کہا تمہاری یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، اگر تم چاہو تو ہم تم کو ترکی گھوڑے اور خچروں پر سوار کر لیں۔ ہم نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی سواری پر سوار ہو کر چلیں گے۔ اس قاصد نے بادشاہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ وہ آپ کے ہاں کی سواری سے انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ ہم اپنی ہی اونٹنیوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہم اس کے شہر میں داخل ہوئے اور اپنی تلواریں لٹکائے تھے، یہاں تک کہ ہم اس کے بالا خانے کے پاس پہنچے۔ ہم نے اس کے نیچے اپنے اونٹ بٹھائے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بالا خانے کا کچھ ایسا گر پڑا جیسا کہ وہ درخت کا گدا ہو، جیسے ہوا ادھر ادھر کرتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم ہم پر اپنے دین کا اس طرح کھلم کھلا اظہار کرو، اور یوں بھی کہلا بھیجا کہ ہم اندر آ جائیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ اپنی مسند پر تھا اور اس کے پاس روم کے فضلاء تھے اور اس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی، اس کے چاروں طرف بھی سرخی تھی اور اس پر بھی سرخ کپڑے تھے۔ ہم اس کے قریب بیٹھ گئے تو وہ ہنسا اور کہا اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں تھا اگر تم مجھے وہ سلام کرتے جو تم آپس میں کرتے ہو۔ اور اس کے پاس ایک شخص فصیح عربی جاننے والا اور بہت بولنے والا تھا۔ ہم نے کہا تمہارے آپس کا سلام تمہارے لیے حلال نہیں، اور وہ سلام جس کے ساتھ تو سلام کیا جاتا ہے ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تجھے سلام کریں۔ اس نے پوچھا تمہارا آپس کا سلام کس طرح پر ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکم۔ اس نے پوچھا تم اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام کرتے ہو؟ ہم نے کہا اسی سلام کے ساتھ۔ اس نے پوچھا تم کو سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ ہم نے کہا اسی سلام کے ساتھ۔ اس نے پوچھا تمہارا سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم نے اس کلمہ کو کہا اور اللہ خوب جانتا ہے تو اس کے بالا خانے کا کچھ ایسا گر پڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سر اس کی طرف اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ کلمہ جو تم نے کہا جس سے یہ بالا خانے کا کچھ ایسا گر پڑا ہے، جب کبھی تم اس کلمہ کو اپنے گھر میں کہتے ہو تو کیا تم پر یہ تمہارے بالا خانے گر پڑتے ہیں؟
ہم نے کہا نہیں، ہم نے کہا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو مگر تیرے پاس۔ اس نے کہا میں دوست رکھتا ہوں کہ جب کبھی تم یہ کلمہ کہو تو ہر شے تمہارے اوپر گر پڑے، اور میں اپنے ملک کا آدھا حصہ خراج میں ادا کر دوں گا۔ ہم نے پوچھا یہ کس لیے؟ اس نے کہا اس میں ملک کے لیے آسانی ہے، اور اس بات کا بھی مناسب ہے کہ یہ کام نبوت کا نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ لوگوں کا ہیلا ہو۔ پھر تم نے ہم سے جو کچھ اس کا ارادہ تھا پوچھا اور ہم نے اسے بتایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تمہاری نماز کس طرح ہے اور تمہارا روزہ کس طرح ہے، تو ہم نے اسے بتایا۔ اس نے کہا کھڑے رہو، اور ہمارے ٹھہرنے کے لیے اچھا مکان دیا اور ضیافت کی، بہت کثرت کی، سو ہم 3 دن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رات کو قاصد بھیجا، ہم اس کے پاس گئے اور پھر ہماری بات کا اعادہ کرایا۔ ہم نے دوبارہ وہی باتیں بیان کر دیں۔ پھر ہم نے ایک چیز منگائی جو چوکور تھی اور بہت بڑی تھی، اس پر سنہری کام بنا ہوا تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے، اور ان خانوں پر ڈھکن تھے۔ اس نے ایک خانہ اور اس کا قفل کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں ایک سرخ رنگ کی ایک صورت بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، سرین موٹے موٹے تھے، اور ایسی لمبی گردن ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی، اور اس کے لیے داڑھی نہ تھی۔ اس کے سر پر بالوں کی 2 چٹیاں تھیں، نہایت خوبصورت، جسے اللہ نے اچھے سے اچھا پیدا کیا ہو۔ اس نے کہا کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بال بہت تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خانہ کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں ایک سفید صورت تھی اور اس کے گھنگریالے بال تھے۔ اس کی دونوں آنکھیں سرخ تھیں، سر بڑا تھا، داڑھی اچھی تھی۔ پھر ہرقل نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ نوح علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں ایک ایسے آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا، دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، کشادہ پیشانی تھی، رخسار لمبے تھے، داڑھی سفید تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا تم اسے جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا جس میں ایک سفید رنگ کی صورت تھی، اور اچانک خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی۔ اس نے کہا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم روئے بھی، اور راوی کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہرقل تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا اور کہا اللہ کی قسم کیا یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا بے شک یہ وہی ہیں، گویا کہ تو حضور کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ بس وہ بہت دیر تک اسی صورت کی طرف دیکھتا رہا، اور اس کے بعد کہا سن لو کہ اس خانے کو مجھے آخر میں کھولنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کی تمہارے لیے جلدی کی تاکہ میں جانچ لوں کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا حریر نکلا۔ اس میں ایک صورت نہایت سرخ سیاہی مائل تھی، اس کے بال بہت گھنگریالے تھے، دونوں آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں، تیز نظر والا، رعبدار چہرے والا، دانت ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھا ہوا جیسا کہ غصے والے کے ہوتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی صورت کے برابر ایک اور صورت ان کے مشابہ تھی، مگر اس کے سر کے بال ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، کشادہ پیشانی تھی، آنکھ کی سیاہی کس قدر ناک کی طرف مائل تھی۔ ہرقل نے کہا کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں ایک سفید رنگ کا حریر تھا، اور اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جس کی سفیدی سرخی مائل تھی، ناک لمبی تھی، رخسار ہلکے تھے، چہرے والا تھا، اچھے چہرے والا تھا۔ ہرقل نے پوچھا کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے
سفید حریر نکالا جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشابہ تصویر تھی، لیکن اس کے لب پر تل تھا۔ ہرقل نے کہا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں کالے رنگ کا حریر نکالا۔ اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو سفید رنگ کا، اچھے چہرے والا، پتلی اور لمبی ناک تھی، اچھے قد کا، جس کے چہرے سے نور بلند ہو رہا تھا اور اس کے چہرے سے خشوع ٹپک رہا تھا۔ کسی قدر سرخی مائل تھا۔ کہا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے سفید حریر نکالا۔ اس کپڑے میں حضرت آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی، گویا کہ اس کا چہرہ سورج ہے، اور کہا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے سفید رنگ کا حریر نکالا۔ اس کپڑے میں ایک آدمی کی صورت تھی جو سرخ رنگ کا تھا، پنڈلیاں پتلی تھیں، دونوں آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں، پیٹ موٹا تھا، درمیانی قد تھا، تلوار لٹکائے ہوئے تھا۔ پوچھا کہ اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور سفید حریر نکالا۔ اس میں ایک انسان کی صورت تھی، ان کے سرین موٹے تھے، دونوں پیر لمبے تھے، گھوڑے پر سوار تھا۔ پوچھا، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا حریر نکالا۔ اس میں سفید رنگ کی صورت تھی۔ اچانک ایک جوان تھا، داڑھی نہایت سیاہ، بال بہت، آنکھیں اچھی، چہرہ خوبصورت، اور پوچھا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ ہم نے پوچھا، تمہیں یہ صورتیں کہاں سے ملیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورتیں انہیں صورتوں کے مطابق ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حضور جیسی دیکھی۔ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ ان کی اولاد میں جتنے نبی ہوں گے ان سب کو دکھا دو، تو اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام پر ان سب کی صورتیں اتار دیں۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے خزانے میں تھیں، اس جگہ جدھر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کو ذوالقرنین اس جگہ سے لائے تھے اور اسے دانیال کو دے دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، سن لو، خدا کی قسم، میرے جی میں اپنے ملک سے نکل جانے کا بڑا اشتیاق ہے، اور اس بات کا کہ تم سے زیادہ بد اخلاق کا مرتے دم تک غلام رہتا۔ پھر اس نے ہم کو جائزہ دیا اور بہت ہی اچھا دیا اور ہم کو رخصت کیا۔ پس جب ہم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ہم نے آپ سے وہ سب باتیں بیان کی جو ہم کو اس نے دکھلائی تھیں اور جو اس نے کہا اور جو اس نے ہمیں دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رو دیے اور فرمایا، وہ مسکین ہے، اگر اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پورا کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہم کو رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ بے شک یہ عیسائی اور یہودی حضور کی پوری نعت یعنی حلیہ و اوصاف و اخلاق وغیرہ اپنے پاس کتابوں میں پاتے ہیں۔